ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 19ویں پارے کے ساتھ آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، یعنی 19ویں پارے کے خلاصہ قرآن مجید کے ساتھ۔ سورہ فرقان کا تذکرہ چل رہا ہے جو کہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کے وہی مضامین ہیں، یعنی توحید، رسالت اور آخرت۔ اب یہاں پہ آخرت کا بیان ہے کہ ظالم جو ہے وہ قیامت والے دن کس طرح سے افسوس کا اظہار کرے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، قیامت والے دن ظالم اپنے ہاتھوں پہ کاٹے گا، یعنی افسوس کی وجہ سے اپنے ہاتھ چبا جائے گا، اور اس وقت کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول کا رستہ جو ہے وہ پکڑا ہوتا، رسول جن باتوں کا حکم دے کے گئے تھے کاش میں ان پہ عمل کر پاتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا۔ کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ خلیل سے مراد جو اس کا جگری دوست ہے، جو اس کا جگری یار ہے۔ تو اس لیے ہمیں بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ جب اپنا دوست بناؤ تو دیکھ بھال کے بناؤ، کیونکہ انسان کا دین وہی ہوتا ہے جو اس کے دوست کا دین ہو، جو اس کا ہم جلیس ہے، جس کی کمپنی میں وہ بیٹھتا ہے تو اس کے اوپر بہت اثر ہوتا ہے۔ تو وہ قیامت والے دن ظالم یہ کہے گا کہ میں فلاں کے پاس بیٹھتا تھا، وہ میرا دوست تھا، اس نے مجھے گمراہ کر دیا، لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھ سے اللہ کی یاد ہی بھلوا دی۔ اللہ کا جو میسج میرے پاس آیا تھا وہ میرے اوپر اثر ہی نہیں کرتا تھا اس کی صحبت کی وجہ سے۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان بھی بڑا ہی بے وفا نکلا، وہ بھی سبز باغ دکھاتا رہا، ہمارے لیے ان چیزوں کو مزین کرتا رہا، خوبصورت بنا کے پیش کرتا رہا، ہم اس کے بھی جو ہے وہ دام فریب میں آ گئے۔ تو کمپنی ہوتی ہے بیسیکلی جو آپ سے جو ہے وہ برے کام کرواتی ہے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے۔ اور یہ صرف آپ کے دوست نہیں بلکہ آپ کے کولیگز بھی۔ اب سرکاری محکموں میں دیکھیں جتنی کرپشن ہوتی ہے تو اس میں کیا ہے، وہ ایک دفتر کے ایک آفس ہے، وابٹا کا ہے، پولیس کا ہے، تھانہ ہے، یا اور کوئی جو ہے وہ انکم ٹیکس جو ہے اس کا کوئی آفس ہے، تو اس میں کیا ہے، مل جل کے آپس میں جو ہے وہ کیا ہے، وہ حرام کھاتے ہیں، سارے مل جل کے اس میں جو ہے وہ بانٹتے ہیں۔ وہ ایک شریف بندہ بھی بعض اوقات اس میں جا کے اس پورے سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے صحبت کی وجہ سے۔ وہ قیامت والے دن پھر وہ افسوس کرے گا جب ان ظالموں کا انجام دیکھے گا، کاش کہ میں نے فلاں کو جو ہے وہ اپنا دوست نہ بنایا ہوتا اور میں رسول کے رستے پہ رہتا۔ لیکن قیامت والے دن یہ افسوس اس کے کس کام آئے گا؟ کسی کام نہیں آئے گا۔ نیکسٹ آیات میں قیامت والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شکایت کریں گے اپنی قوم کے بارے میں، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول یہ کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا۔ یعنی قیامت والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے خلاف کھڑے ہو کے گواہی دیں گے، اس امت کی شکایت لگائیں گے اللہ کی جناب میں کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید لگائے بیٹھے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کہاں سے کریں گے؟ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے خلاف اللہ کی جناب میں شکایت کریں گے کہ انہوں نے میری قرآن کو چھوڑ دیا تھا، جو کتاب آپ نے دی تھی کہ اس کے مطابق انہوں نے زندگی گزارنی تھی، انہوں نے تو اس کو چھوڑ دیا تھا، اس کے اوپر عمل ہی نہیں کیا، نہ اس کو پڑھا، نہ اس کی تلاوت کی، نہ اس کو سمجھا، نہ اس پہ عمل کیا، نہ اس کے نظام کو قائم کیا۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہوگا، بہت بڑی ٹریجڈی ہوگی کہ ہم کیا امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں۔ تو قرآن کے ساتھ تعلق ہے تو آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو الٹا جو ہے یہ ہمارے خلاف حجت بن جائے گا۔ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے یہ قرآن آخرت میں تمہارے لیے حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا، تیسری آپشن تو ہے ہی نہیں۔ تمہارے لیے حجت کب ہوگا؟ جب اس کو پڑھو گے، سمجھو گے، عمل کرو گے، اس کو پھیلاؤ گے اور اس کے مطابق جو ہے وہ نظام قائم کرنے کی جدوجہد کرو گے، اس کے احکامات کو معاشرے سوسائٹی کے اندر امپلیمنٹ کرو گے۔ یہ اس لیے آیا ہے، یہ صرف برکت کے لیے نہیں آیا، یہ اس لیے آیا کہ اللہ کا حکم جو ہے جس طرح مسجد میں غالب ہے اسی طرح مارکیٹ میں، بازار میں، پارلیمنٹ میں، عدلیہ میں، ہر جگہ اللہ کا حکم غالب رہے تمام انسانوں کے اوپر، تمام جو ہے وہ اجتماعیت کے اوپر۔ تو یہ کام کرو گے تو پھر تبھی تو جو ہے وہ تمہارا قرآن کے ساتھ سچا تعلق ہے، تبھی تو یہ قرآن تمہارے لیے حجت بنے گا، ورنہ تو یہ تمہارے خلاف گواہی دے گا، قرآن بھی اور رسول بھی۔ تو قرآن کے ساتھ ہم نے یہ سچا تعلق بنانا ہے۔ نیکسٹ آیات میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اپنی خواہشات کو اپنا معبود نہ بنا لینا۔ یعنی دیکھیں قرآن نے
بت پرستی کا تذکرہ کیا وہ ایک شرک ہے. ہم نے کہا تھا کہ اسی بت پرستی کی ایک نئی فارم جو ہے وہ قبر پرستی اور مدار پرستی بھی ہے، اسی کی ایکسٹینشن ہے. لیکن شرک کی اس کے علاوہ بھی قسمیں ہیں جن کا قرآن تذکرہ کرتا ہے. یعنی صرف بت یا قبر یا مدار کو پوج لینا یہی شرک نہیں ہے، یہ تو شرک ہے. اس کے علاوہ انسان اپنے آپ کو پوجنا شروع کر دیتا ہے. ارایت من اتخذ الہ ہوا، کیا آپ نے غور کیا اس شخص پہ جس نے اپنی ہوا کو، اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ یعنی اللہ کے حکم کے مقابلے میں وہ اپنی خواہش کو ہی ترجیح دینے لگ گیا. ایک یہ ہے کہ کبھی کبھار جذبات کے غلبے کے تحت انسان جو ہے وہ اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑتا ہے، پھر اللہ سے توبہ استغفار کر لیتا ہے، وہ اور کیس ہے. اور ایک وہ ہے کہ جسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے خدا اور رسول کی، دین کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، بالکل غافلوں کی طرح اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا. وہ نان مسلم ہے، ہو سکتا ہے مسلمانوں میں اس سے بھی کوئی ایسا ہو، دین کی کوئی پرواہ نہیں، بس فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے دین کو. بس چونکہ مسلم سوسائٹی میں بس ایک ٹیگ لگا ہوا ہے، مسلمان ہے، بس ٹھیک ہے، وہ لگا رہنا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سے مفادات ہیں. تو افانت تکون علیہ وکیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا. اپنی خواہش پرست، جیسے بت پرست، نفس پرست، اسی طرح خواہش پرست، ٹھیک ہے، اسی طرح دولت پرست، دولت کی پوجا کرنے والا. تو پرستش تو بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے، بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ایسے شخص کے وکیل بنیں گے؟ یعنی قیامت والے دن آپ ایسے شخص کے سفارشی بنیں گے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا؟ تو ایک بندہ قبر کو سجدہ نہیں کر رہا، مزار کو سجدہ نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو سجدہ کر رہا ہو. تو یہ جو انسان کا نفس ہے، یہ ظاہری بات ہے کہ بعض اوقات ایسے مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے ایسے بڑا مانو کہ جیسے وہ فرعون مطالبہ کرتا تھا. تو یہ نفس کی خواہشات کے پیچھے اندھے بہرے ہو کے نہیں چلنا چاہیے، ورنہ تو انسان جو ہے نا وہ پھر اس جگہ پہ آ جاتا ہے کہ جہاں معبود ہونا چاہیے تھا وہاں اس کا نفس ٹھہر جاتا ہے. جو معبود کا مقام تھا وہ مقام وہ اپنے نفس یعنی نفسانی خواہشات کو دے دیتا ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ آیات میں جو ہے وہ قرآن مجید کے ذریعے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا. ایک تو یہ ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے نفس کے ساتھ سٹرگل کرنی ہے. یہی سٹرگل، یہ جہاد، یہ مجاہدہ، یہی تو دین ہے، یہی تو دین ہے. دین کے اندر مشقت تو ہے، نفس کے اندر خواہشات بھی ہیں. اب یہ تو نہیں کہا کہ خواہشات کو مار دینا ہے، بس ان کو کنٹرول میں، ایک ضابطے میں لے کے آنا ہے. بس یہی جد و جہد ہے، اپنی خواہشات کو ضابطے میں لے کے آنا ہے. جیسے انسان کے اندر جنس کی خواہش ہے، بس ایسے نہیں کہ جیسے دل چاہ رہا ہے ویسے پوری کرنی ہے. ایک طریقہ، ایک ضابطہ ہے، نکاح کے ذریعے سے پوری کرنی ہے. پیٹ کے اندر خواہش ہے کہ اس کو کھانے کو چاہیے، انسان کے اندر بھوک کی جبلت ہے، انسٹنکٹ ہے، اب اس کو پورا کرنا ہے، لیکن ایک ضابطے کے تحت، حلال سے کمانا ہے، حرام سے نہیں، کسی کا حق غصب کر کے نہیں، کسی کا حق مار کے نہیں، اپنے پیٹ کا دوزخ بھرنا. تو ایک ضابطے کے تحت اپنی خواہش پوری کرنی ہے، بس یہ ضبط نفس ہے. اس کے لیے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے. اور دوسرا سوسائٹی کے ساتھ جہاد کرنا ہے. اور سوسائٹی کے ساتھ جہاد کیسے کرنا ہے؟ قرآن کے ذریعے سے. وجاہدہم بھی جہادن کبیرہ، اور ان کے ساتھ جہاد کرے اس قرآن کے ذریعے سے، بہت بڑا جہاد. یعنی قرآن کے جو افکار ہیں، جو اس کے نظریات ہیں، اس کے ذریعے سے مختلف قسم کے جو ازم ہیں، مختلف قسم کی جو فلاسفیز ہیں، مختلف قسم کے لوگوں کی اپنے اپنے فلسفے ہیں، ٹھیک ہے، جو انہوں نے دنیا کے اندر جو ہے وہ پیش کر رکھے ہیں، تو ان کا رد کرنا، ان کا توڑ کرنا. کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے، تو اللہ بہتر جانتا ہے نا، جو اس مشین کا کریٹر ہے کہ اس مشین کو کیسے استعمال کرنا ہے. اس نے اس کا مینول بھیجا ہے نا اپنی کتاب کی صورت میں. تو جو کریٹر ہے، جس کمپنی کی مشین ہے، اسی نے مینول دینا ہے، دوسرے نے مینول تھوڑا دینا ہے. یہ تو نہیں کہ مشین جو ہے وہ ایک کی پروڈکشن ہو، مینول دوسرا بنا رہا ہو، تو کامن سینس کی بات ہی نہیں ہے. تو جب انسان اللہ کی کریشن ہے تو ظاہری بات ہے کہ سب سے زیادہ اختیار کس کا ہے؟ کون مینول دے کہ جس کے مطابق یہ مشین چلے، یہ انسان کی مشین؟ اللہ. تو اللہ نے مینول دی ہے کتاب کی صورت میں. تو اس کتاب کے ذریعے سے تم نے جہاد کرنا ہے، قرآن کے ذریعے سے، کہ جو جھوٹے مینولز لوگوں نے پھیلا رکھے ہیں انسان کے حوالے سے، کہ انسان کیا ہے یا انسان کو کیا ہونا چاہیے. بھئی انسان کیا ہے، انسان کو کیا ہونا چاہیے، سب سے بہترین اس کا جواب جو اس کا پیدا کرنے والا ہے اس نے دے دیا اپنی کتاب میں. یہ انسان ہے اور اس کو یہ ہونا چاہیے. تم اپنے اپنے جو اخلاقی ضابطے ہیں، اپنے اپنے جو اخلاقی نظام ہے، وہ اپنے پاس رکھو.
تو بہت سارے اخلاقی نظاموں کے اندر آپ دیکھیں آزادی، مساوات، ایکویلٹی، فریڈم، اور اس کے نام پہ کیا کچھ بے حیائی کو جو ہے وہ انہوں نے رواج دے رکھا ہے، کتنے ظلم و ستم کو انہوں نے جو ہے وہ جواز بخش رکھا ہے، اور کتنی ناانصافیاں جو ہے وہ پیدا کر رکھی ہیں ایکویلٹی کے نام پہ۔ اللہ کا دیا ہوا نظام، اللہ کا دیا ہوا سسٹم، اللہ کا دیا ہوا پیغام اور میسج، ضابطۂ اخلاق، کوڈ آف لائف، اس کے مطابق اپنی سوسائٹی کو کھڑا کرو۔ اور ظاہری بات ہے خلا تو ہے نہیں، اسپیس تو ہے نہیں، اور لوگ بھی لگے ہوئے ہیں، تو تمہیں اسٹرگل تو کرنی پڑے گی۔ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے نقطۂ نظر کو غالب کرنے کی جدوجہد میں لگا ہوا ہے، تو تم اپنا نہیں اللہ کا نقطۂ نظر غالب کرنے کی جدوجہد میں لگ جاؤ۔ نیکسٹ کیا ہے؟ رحمان کے بندے۔ سورہ فرقان کا جو آخری رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات بیان کی ہیں، جیسا کہ سورہ مومنون کے شروع میں مومن بندوں کی صفات تھی، تو یہاں پہ کیا ہے؟ عباد الرحمن، اللہ کے بندے۔ بہت خوبصورت فریز ہے قرآن کا، اللہ کے بندے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جب کوئی ٹریفک وارڈن کسی بندے کو روک لیتا ہے نا، مطلب اشارہ کیوں توڑا، تو وہ کہتا ہے وہ میں فلاں کا بندہ ہوں، فلاں MNA کا، یہ اس کی بائک ہے، یہ اس کی گاڑی ہے، ٹھیک ہے، تمہیں معطل کروا دے گا، یہ کر دے گا، وہ اس کو تڑی لگاتے ہیں۔ آپ کسی کے بندے ہوتے ہیں نا تو اس کے نام پہ اس کو تڑی لگاتے ہیں، لوگ کتنا فخر کرتے ہیں میں فلاں کا بندہ ہوں، مجھے ہاتھ نہ ڈالنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رحمان کے بندے، اللہ کے بندے، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، وہاں تو وہ بندہ کلیم کر رہا ہوتا ہے میں فلاں کا بندہ ہوں، یہاں اللہ کلیم کر رہے ہیں کہ میرے بندے۔ تو اللہ کے بندے کون ہیں؟ اللہ نے ان کی کچھ صفات بیان کی۔ یہ جو سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے نا، اس کو بھی یاد کریں ترجمے کے ساتھ، اس کو نماز میں پڑھا کریں۔ تو ہم نے کہا تھا قرآن کے کچھ مقامات ایسے ہیں کہ ان کو بس یاد کر لیں اور ترجمے کے ساتھ، اور ان کو اپنی نمازوں کا حصہ بنائیں، اسی سے تزکیہ نفس ہوگا، اسی سے اصلاح ہوگی۔ باقی یہ بس لوگ بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں دین کے نام پہ، عجیب و غریب قسم کی باتیں جن کا عمل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بس عمل سے مزید دور لے کے جا رہی ہیں، کج بحثی ہے بس۔ تو فرمایا گیا کہ رحمان کے بندے کون ہیں کہ جب اللہ کی آیات پڑھ کے ان کو سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کے اس پہ گرتے نہیں ہیں، یعنی اللہ کی آیات کو غور سے سنتے ہیں، اس سے جو ہے وہ لیسن اور سبق حاصل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں قوم ان کو چٹکلوں کا، لطیفوں کا عادی بنا دیا گیا۔ اب انہیں مولوی بھی ایسی پسند ہے جو بس چٹکلے اور لطیفے سناتے رہیں، کوئی سیریس گفتگو کرنے والا ہو تو ان کے دل پہ جیسے نا بوجھ پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں بہت کم لوگ ہیں جو سیریس گفتگو کو پھر پسند کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی اپنی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، یہ لوگ ہیں جو اصل میں چینج چاہتے ہیں، یہ کچھ ایسا تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے۔ اکثریت انہیں دین کے نام پہ بس انٹرٹینمنٹ چاہیے، بس شغل میلہ چاہیے، تو دین بھی انہیں ایسے ہی چاہیے جس میں شغل میلہ لگاؤ، بس 4 گھنٹے ان کو ایسا ہی رکھو دین کے نام پہ، وہ خوش رہتے ہیں بس ایسے دین سے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کو نصیحت کرائی جاتی ہے اللہ کی آیات کے ذریعے سے، اب ایک وہ لوگ ہیں جو تفسیر قرآن کے نام پہ لطیفے سنائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، فحش قسم کے لطیفے بیان ہو رہے ہیں، نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بڑے بھی مولانا اگر یہ کریں تو ادب سے، احترام سے ان سے گزارش ہے کہ نہیں آپ کا یہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے، ہم بھی گنہگار ہیں، آپ ہمیں سمجھا دیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اگر کوئی اس طرح سے بات کرتا ہے تو کم از کم اس کو سوچیں کہ مجھے یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ ایک ماحول ہوتا ہے، مدارس میں بھی ایک ماحول ہوتا ہے بعض اوقات ایک لطیفوں کا، وہ چل پڑتا ہے، تو اللہ کی کتاب کو سامنے کھول کے اس طرح سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے کہ جو باعث جو ہے وہ غیر سنجیدگی کا سبب بنے۔ دین کے نام پہ غیر سنجیدگی جو ہے نا، پھر اس کی وجہ سے لوگ بس دینی بحث میں توجہ تو لیتے ہیں، عمل کی طرف نہیں آتے۔ اب دیکھیں اتنی بحث ہوتی ہے یوٹیوب پہ، دینی بحثیں مجھے بتائیں، اتنی لیکچر سننے والے بہت ہیں، بحثیں سننے والے بہت ہیں، عمل کرنے والے بہت کم ہیں، اور عمل کی نیت سے سننے والے بھی بہت کم ہیں۔ بحثیں 4 گھنٹے کروا لو، عمل کی بات آئے گی جواب ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ ہم نے ایسی محنت کرنی ہے کہ لوگ عمل پہ آئیں۔ 1000 لوگوں کو کج بحثی میں ڈالنے سے بہتر ہے کہ ہم ایک بندے کو عمل کے اوپر کھڑا کر دیں، بس بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ آخرت میں جو کام آنا ہے وہ تو عمل آنا ہے۔ تو کہا گیا کہ جب انہیں اللہ کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کرائی جاتی ہے تو اندھے بہرے ہو کے نہیں گرتے، سنتے ہیں اللہ کی آیات کو غور سے، اس سے فرق لیتے ہیں۔ تو اصل میں خطیب وہی ہے، واعظ وہی ہے کہ جس کی بات سن کے لوگوں کے عمل میں تبدیلی آ جائے۔ باقی تو ٹھیک ہے، تو باتیں کرنا تو سب کو آتی ہیں، ساری باتیں کر رہے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور ویسے یہ بھی ذہن میں رکھیں، عام لوگوں کو میں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ دیکھو اس کی بات سنا کرو کہ جس کی بات سے تمہارے عمل میں بہتری آ رہی ہے، بس اس کو لازم پکڑ لو، اس سے بڑی
کوئی چیز نہیں ہے، صحیح بات ہے، اس سے بڑی اگر آپ سوچو نا کوئی چیز نہیں ہے. جس کی بات سن کے تمہارے عمل میں بہتری آ جاتی ہو، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. اور جس کی باتیں سن کے جو ہے وہ تمہارے عمل میں کک بہتری نہ ہو، یار جتنا مرضی وہ چار زبان ہو، جتنی اچھی باتیں کر لیتا ہو، تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. یقین مانے ٹائم کلنگ ہو رہی ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. نیکسٹ دوسرا کیا کہا گیا کہ وہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں رحمان کے بندے. ایک تو یہ ہے کہ قرآن کی آیات کے ساتھ ان کا سنجیدہ تعلق ہوتا ہے، سیریس، اور قرآن کی آیات سے سبق حاصل کرتے ہیں. جو سنتے ہیں اس کو اپنے ذہن میں ریٹین کرتے ہیں، پھر اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں قرآن کو، اور اسی نیت سے سنتے ہیں. اور دوسرا یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری بیویوں کو، ہمارے لائف پارٹنرز کو، ہمارے شوہروں کو، اگر بیوی ہیں تو شوہر ہیں تو بیویاں، اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہمیں متقین کا امام بنا. جیسے کوئی ہمارے گھر کا سربراہ ہے تو اب وہ دعا کرے، یا اللہ میرے انڈر میرے بیوی بچے ہیں وہ متقی ہوں. کیونکہ دیکھیں اگر کسی کی اولاد نافرمان ہو جائے، جوان اولاد اس کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہو جائے، اس کے لیے اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ باہر والے سے تو لڑ سکتا ہے، چلیں لڑ لے گا، مقدمہ کرا دے گا، گالم گلوچ ہو جائے گی، برا بلا کہہ لے گا. اپنی اولاد کے ساتھ کیا کرے گا؟ اپنا ساری جو ہے وہ دیوار کے اندر پھوڑے گا، اپنی اولاد کا تو کچھ نہیں کر سکتا. تو وہ جو گھر میں اس کا دشمن کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی فیملی اس کے خلاف ہو جاتی ہے، اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہے. تو وہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ ہمارے گھر میں سکون کی کیفیت پیدا کیے رکھنا. کیونکہ گھر میں سکون نہیں ہے تو آپ کی لائف میں سکون نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. اور اگر آپ کے گھر میں سکون ہے تو آپ کی لائف جنت ہے. باہر ٹھیک ہے، کوئی آفس کی، جاب کی، ملازمت کی کوئی مشکلات ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، تکالیف ہوتی، بندہ اس کو جھیل لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، بیئر کر جاتا ہے. لیکن گھر کا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو گھروں میں ہمارے سکون آ جائے، یا اللہ ہم ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، ہمارے ایسے رویے ہو جائیں ایک دوسرے کے حق میں، ایک دوسرے کو دیکھ کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے ایسے گھوریں کہ جیسے اب اس کو کچا کھا جائیں. تو ہمارے یہاں بہن بھائی اب دیکھیں بعض اوقات کیفیت یہاں تک پہنچ جاتی ہے، ایک دوسرے کو کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، اتنی نفرتیں اور دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں. تو وہ لوگ دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو. نیکسٹ سورہ شعراء یعنی اس میں شاعروں کا تذکرہ اس کے آخری رکوع میں اس کا ذکر آئے گا. اور یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس کے بھی بڑے موضوعات میں توحید، رسالت اور آخرت، اور اس میں بھی خاص طور پہ رسالت میں پچھلی قوموں کے جو احوال و واقعات ہیں جو قرآن کا ایک بڑا موضوع ہے، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قرآن مجید نے ان کا تذکرہ کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا، قوم لوط کا، قوم شعیب کا، کہ جب نبیوں نے ان میں دعوت کا کام کیا وہ ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے ساتھ کیا حشر کیا. تو یہ پچھلی قوموں کے احوال اور واقعات عبرت کے لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ یہ قومیں سبق سیکھیں. لیکن نہیں، انسان سبق نہیں سیکھتا، اللہ کی پکڑ آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر انسان کو ڈیل دیتے ہیں، پھر انسان جو ہے وہ بالکل مست ہو جاتا ہے. تو شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے معجزہ مانگ رہے ہیں کہ آپ ان کو کوئی میریکل دکھا دیں تاکہ یہ ایمان لے آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی میریکل تو دکھانا نہیں ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ دکھا سکتے ہیں. کیونکہ اللہ نے سب سے بڑا میریکل تو نازل کر دیا، قرآن سے بڑا میریکل کیا ہوگا؟ ایمان لے کے آنا ہے بھائی، لے کے آؤ. اللہ تعالیٰ تمہاری خدمت پہ تھوڑا لگا ہوا ہے کہ تمہیں میریکل دکھایا ہے، جو تم مطالبہ کرو اللہ تمہارا مطالبات پورے کرے ہیں. یہ تو نہیں، یہ تو ایسی ہے کہ والدین اپنی اولاد کو کہیں کہ ہاں اچھا ہے، یا آپ اپنے ملازم کو کہیں، مطلب آپ نے ملازم رکھا ہے اپنے کام کے لیے، اب ملازم کیا کرے؟ آپ کو اپنے کام کہنا شروع کر دے، جی میری یہ بھی خواہش پوری کر دیں، میری یہ بھی خواہش. تو آپ اسے کہو گے کہ بھائی میں نے تمہیں اپنی آسائش کے لیے رکھا ہے، میں تمہیں تنخواہ دیتا ہوں، تمہیں میں نے ملازم رکھا تھا، تم میرے کام کرو، تم اپنی جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن صبح شام میرے سامنے پیش کرتے رہتے ہو، میں تمہارا ملازم ہوں یا تم میرے ملازم ہو. یہی معاملہ بندے کا بھی ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا بندہ جو ہے وہ اللہ کا امتحان لے رہا ہے؟ اللہ نے بندے کو پیدا کیا، اللہ اس کا امتحان لے رہے ہیں. اب بندہ مطالبہ کیا اچھا مجھے یہ دکھا دو، مجھے وہ دکھا دو. بھائی کیوں دکھا دیں؟ کس خوشی میں دکھا دیں؟ بس بتا دیے، بس کافی ہے. ماننا ہے تو مانو، نہیں مانو گے تو پھر ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ نپٹ لیں گے. یہی ہمارے یہاں آج کل کے ایتھیسٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ کیوں نہیں ہو جاتا، وہ کیوں نہیں ہو جاتا. بھائی اللہ تعالیٰ تمہارا کوئی ملازم ہے تمہارے مطالبات پورے کرنے پہ لگا رہے؟ اس نے بتا دیا، اس نے دھمکی بھی دے دی، تھریٹ بھی کر دیا. ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا تو جاؤ، پھر دیکھ لیں گے. پھر یہی ہے، اور وقت دور نہیں ہے کہ ہم دیکھ لیں گے. یہی انداز ہے قرآن کا، دیکھ لیں. لعلک کا باخن نفسک اللہ یکونوا مومنین. آپ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شاید اپنی جان ان کے پیچھے جو ہے وہ گلا دیں گے کہ یہ ایمان نہیں لانے والے. یعنی آپ وسلم بہت محنت کرتے تھے، بہت فکر مند رہتے تھے، کسی طرح ایمان لے آئیں.
ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیہ فظلت اعناقہم لا خاضعین، اگر ہم چاہیں تو ہم ان کے اوپر ایسا معجزہ نازل کر دیں، آسمان سے ایسی آیت نازل کر دیں، ایسی دلیل اتر آئے، ان کی گردنیں جھکی کی جھکی رہ جائیں، یہ سر نہ اٹھا سکیں اس کے سامنے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایمان میں جبر نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ایمان میں جبر نہیں چاہتے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسی دلیل نازل کر دیں جس کا جواب ہی ان کے پاس نہ ہو تو ایمان تو ایک جبر بن گیا۔ اللہ تعالیٰ تو چوائس، اختیار رکھنا چاہتے ہیں کہ ایمان بھی لا سکیں، اور یعنی دلیل اتنی ہو کہ ایمان بھی لا سکیں، اور اس دلیل میں ایسا کوئی پہلو ہو، کوئی نہ کوئی اسپیکٹ آف ڈاؤٹ ان کے لیے ہو کہ یہ کفر بھی کر سکے۔ کفر کا رستہ اللہ نے خود کھلا چھوڑا ہے، تبھی تو چوائس بنے گی، تبھی تو امتحان ہوگا۔ اگر کفر کے سارے راستے بند ہو جاتے، اسپیکٹ آف ڈاؤٹ ختم ہو جاتا، تو ظاہری بات ہے کہ پھر تو ایمان ایک جبر بن جاتا، پھر کسی نے بھی کفر نہیں کرنا تھا، پھر تو کوئی چوائس ہی نہیں تھی، کوئی امتحان ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، امتحان تو تبھی ہوتا ہے نا کہ بھلے پڑھے بھلے نہ پڑھے۔ تو یہ بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ اگر وہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے پھر ایک مخلوق پیدا کی ہے، فرشتوں کو کوئی امتحان نہیں ہے، بس وہ خیر کا کام ہی کرتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے تو ہم آسمان سے ایسی آیت نازل کر سکتے تھے جس کے سامنے ان کی گردنیں جھکی کی جھکی رہ جاتی ہیں، اس دلیل کا ان کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا، لیکن ہم ایسا نہیں چاہتے، ہم نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے۔ نیکسٹ آیات میں پھر وہی پچھلی قوموں کے احوال اور واقعات، اور ان میں وہی موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے آل فرعون کے ساتھ اور بنی اسرائیل کے ساتھ، جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل کو لے کے نکلے ہیں مصر سے راتوں رات، اب آل فرعون نے جو ہے وہ پیچھا کیا، بنی اسرائیل تو بحیرہ کلزم کو جو ہے وہ پار کر گئے، آل فرعون نے بھی جو ہے وہ جب دیکھا کہ سمندر کا پانی دونوں طرف سے کھڑا ہے، انہوں نے اپنے گھوڑے ڈال دیے تو وہ اس کے اندر غرق ہو گئے۔ تو اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر تبصرہ کیا، فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، آل فرعون کے بارے میں دیکھو، ہم نے انہیں ان کے باغات سے نکالا، چشموں سے، محلات سے، ان کے پیرامڈس، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، بڑے باعزت نفیس مکانات تھے ان کے، بڑے خزانے تھے، سب سے ہم نے ان کو نکالا ہے۔ یعنی غصے میں بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے مت ماری گئی ان کی۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَا بنی اسرائیل، اس سب کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ اتنی بڑی سلطنت آل فرعون کی، اتنا بڑا لاؤ لشکر، سب اپنے مال و اسباب، مال و متاع کے ساتھ جو ہے وہ غرق ہو گیا۔ اور بعض تفسیری روایتوں میں یہی ہے، اور قرآن کی اس آیت سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنا دیا۔ یہ کہ زمین کا وارث اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بنا دیا، کہ وہ جو آل فرعون کی جو سلطنت تھی، وہ جو شان و شوکت تھی، وہی سلطنت کی شان و شوکت بعد میں بنی اسرائیل میں ہمیں نظر آتی ہے۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں آل فرعونہ کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، وہ ان کی جو ڈائنیسٹی تھی وہ ختم ہو کے رہ گئی ہے، جو خاندانی حکومت تھی۔ اور بعض تفسیری روایات میں یہ بھی ہے کہ ان کا مال و اسباب جو بھی تھا وہ سمندر نے ان کو اٹھا کے جو ہے وہ باہر پھینک دیا، وہ بنی اسرائیل کے کام آ گیا۔ تو خیر بہرحال یہ ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ ایک قوم کو دوسری قوم کا وارث بناتے ہیں، جو نبیوں کے اوپر ایمان لے کے آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھتے ہیں، اور جو ایمان نہیں لے کے آتی وہ فنا کر دی جاتی ہے، مٹا دی جاتی ہے، بھلے کتنی شاندار اس کی تہذیب اور تمدن کیوں نہ ہو، صفحہ ہستی سے ختم کر دی جاتی ہے۔ آج دیکھیں یو کے، کبھی ایسا تھا کہ یونائٹڈ کنگڈم، مطلب اس کا سورج ہی کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، اتنے ملکوں کے اوپر انہوں نے قبضہ کر رکھا تھا، سپر پاور تھے وہ، امریکہ سے بڑی سپر پاور تھا یونائٹڈ کنگڈم، یو کے، برطانیہ، گریٹ برٹن اس کو کہا جاتا تھا۔ یعنی اتنے ملکوں کے اوپر انہوں نے قبضہ کر رکھا تھا، یہ معروف تھا کہ ان کا سورج ہی غروب نہیں ہوتا، یعنی ایک ملک میں طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو دوسرے میں جو ہے وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے، یہ سورج، کہ ان کی سرزمین پہ کبھی سورج غروب ہی نہیں ہوتا، جہاں غروب ہو رہا ہوتا ہے تو دوسری جگہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی ان کی اپنی جگہ ہوتی ہے، یعنی اس ملک پہ بھی انہوں نے قبضہ کر رکھا ہوتا ہے، یا سب کانٹیننٹ میں صدیوں تک انہوں نے جو ہے وہ قبضہ کیے رکھا ہے یہاں پہ۔ تو آج وہ کہاں پر ہیں؟ آج گریٹ برٹن کہاں پر ہے؟ برطانیہ، عظیم برطانیہ ہے، آج وہ اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یورپی یونین سے جو ہے وہ نکلنے کے لیے جو ان کا جو ان کے ساتھ معاہدہ تھا، وہاں ان کو کس طرح سے جو ہے وہ اپنا فیس کرنا پڑا، ان چیزوں کو سفر کرنا پڑا۔ پھر اس کے علاوہ جو ان کی اپنی جو ریاستیں تھیں، اسکاٹ لینڈ کا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ وہ علیحدگی چاہتے ہیں، اس طرح سے وہ یعنی اپنی جو جن ریاستوں کی وجہ سے وہ مل کے بنا تھا، وہ ریاستیں آپس میں جو ہے وہ ان کو جوڑ کے رکھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ تو یہ صورتحال ہو جاتی ہے کسی قوم کی۔
ایک وقت آنے کے بعد بس وہ برائے نام رہ جاتا ہے. یہی گریکس کو دیکھ لیں, اسی طرح اٹلی کو دیکھ لیں, چھوٹا سا ویٹیکن سٹی ہے بس. گریک کو دیکھ لیں, چھوٹا سا ایک ملک ہے, کوئی اس کو جانتا ہی نہیں ہے. شاید یورپ میں سب سے غریب ترین ملک وہی ہو, اور کبھی ان کی جو ہے وہ شاندار آپ دیکھیں تہذیب تمدن. تو آج ٹھیک ہے امریکہ ہے, کل نہیں ہوگا, لیکن اللہ کا دین باقی ہے, اللہ کا دین باقی ہے. نیکسٹ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ کیسے انہوں نے اپنی قوم کو جو ہے وہ اپنے رب کا تعارف کروایا. بہت خوبصورت الفاظ ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے ہیں کہ میرا رب کون ہے, جس نے مجھے پیدا کیا, پھر مجھے سیدھا رستہ دکھایا. یعنی خالق بھی ہے, ہدایت دینے والا بھی ہے, وہی مجھے کھلاتا ہے, وہی مجھے پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں مریض ہوتا ہوں مجھے شفا بھی وہی دیتا ہے. ٹھیک ہے, بظاہر انسان ٹیبلٹس کھاتا ہے, لیکن بہت سارے لوگ دوا کھاتے ہیں, میڈیسن کھاتے ہیں, لیکن شفا یاب نہیں ہوتے. دیکھیں علاج تو سب کا ہوتا ہے نا, مریضوں کا اکثر و بیشتر کا, چلیں سب نہ بھی کہیں, لیکن کچھ لوگوں کو شفا مل جاتی ہے, کچھ کو نہیں ملتی. ایک ہی میڈیسن کھانے سے کسی کو شفا ملتی ہے, کسی کو نہیں ملتی, سب کو تو نہیں ملتی. تو یہ اللہ کا حکم ہے, کسی کو مل گئی, کسی کو نہیں ملی. تو بیسیکلی میڈیسن تو نہیں شفا دے رہی, اللہ کا حکم دے رہا ہے. اللہ نے اس میڈیسن کو تو بہانہ بنایا. اصل میں تو یہ ایمان ہونا چاہیے. بھوک کھانے سے نہیں مٹ رہی, اللہ کے حکم سے مٹ رہی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اور جب میں مریض ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ, اللہ ہی مجھے فوت کرے گا, پھر مجھے دوبارہ زندہ کرے گا. اور مجھے یہ امید ہے کہ قیامت والے دن وہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا. رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین, اے میرے پروردگار مجھے حکمت عطا فرما, علم و دانش عطا فرما, اور مرنے کے بعد نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر فرما. یہی دعا ہمیں بھی کرتے رہنا چاہیے. لیکن دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. اللہ نے مجھے پیدا کیا, وہ میرا خالق ہے, میرا مالک ہے, میرا رازق ہے, وہی مجھے پالنے والا ہے, اسی نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے, وہی مجھے فوت کرے گا, اور اس سے مجھے امید ہے کہ قیامت والے دن وہ مجھے معاف بھی کر دے گا. اور پھر اللہ سے دعا کریں, یا اللہ مرنے کے بعد جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر فرما. نیکسٹ آیات میں وہی ہم نے کہا کہ مکی صورتوں میں بڑا موضوع جو ہے وہ آخرت بھی ہوتا ہے. تو آخرت میں خاص طور پہ جو مکالمات ہیں جہنمیوں کے آپس میں مکالمات, ڈائلاگس, اللہ کے جو ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ جو مکالمات ہیں وہ, اور جنتیوں کے آپس کے جو مکالمات ہیں وہ قرآن تفصیل سے شد و مد سے نقل کرتا ہے, تاکہ ایک پوری پکچر بنتی ہے نا, اس سے معنی جو ہے وہ اچھی طرح سے ذہن نشین ہوتا ہے, راسخ ہوتا ہے. کہا گیا کہ قالوا وهم فیہا یختصمون, کہ وہ جہنم میں جہنمی کیا ہوں گے, آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں گے, اور وہ کہیں گے اللہ کی قسم ہم گمراہ تھے, سری گمراہی میں مبتلا تھے, دنیا میں نہیں مانتے تھے, آخرت میں مانیں گے, سارے پردے اٹھ جائیں گے, ہاں تب مانیں گے کہ ہاں بالکل غلط کر رہے تھے. یا تو انسان اپنے گناہ کو جسٹیفائی کرتا ہے, ظلم زیادتی کر کے جسٹیفائی کرتا ہے, میں نے اس لیے کیا. رشوت کیوں لی ہے؟ رشوت اس لیے لی ہے کہ جی تنخواہ نہیں دیتی حکومت تنخواہ. بھائی حکومت تمہارے پر ظلم کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم دوسرے انسانوں پہ ظلم کرو. سامنے کی بات یہاں سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے خرچے نہیں پورے ہو رہے تنخواہ سے, سیلری سے, تم نے خرچے اتنے بڑھائے کیوں ہیں؟ چلیں تم نے نہیں بھی بڑھائی ہوئی ہے تو ظاہری بات ہے بعض لوگوں نے تو بڑھا بھی لی ہیں, مصنوعی طور پہ بڑھا لی ہیں, تو جو سیلری ہے اس کے اندر خرچے پورے کرو. اگر نہیں بھی پورے ہو گئے تو پھر بھی یہ جواز تو نہیں بنتا کہ تم دوسری کے اوپر ظلم کرو. تو یہاں یہ سمجھ نہیں آتی, وہاں جب جہنم میں جائیں گے پھر سمجھ آئے گی, پھر مانیں گے سری گمراہی میں تھے. اذ نسویکم برب العالمین, جب ہم تمہیں جو ہے وہ رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے. ٹھیک ہے, وہ جو فالورز ہوں گے وہ اپنے لیڈرز کو بھی کہیں گے, ٹھیک ہے, جن کی وہ پوجا کرتے تھے ان کو کہیں گے کہ ہم تمہیں رب العالمین کے جو ہے وہ برابر ٹھہراتے تھے. وما اضلنا الا المجرمون, اور ہمیں مجرموں نے یہ گمراہ کیا. فما لنا من شافین, آج کوئی ہمارا سفارشی نہیں ہے. ولا صدیق حمیم, کوئی ہمارا گرم جوش دوست بھی نہیں ہے جو آج کام آئے. یعنی عام طور پہ جو متبعین ہوتے ہیں, جو فالورز ہوتے ہیں, جو بڑوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں, گمراہی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے جیسے قرآن کہتا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامام, ہر بندہ اپنے امام اپنے لیڈر کے ساتھ آئے گا. یہاں کہتے ہیں جی اپنے بڑے افسر کو منتھلی دینی پڑتی ہے. تو ٹھیک ہے, افسر بھی جہنم میں, تم بھی جہنم میں, منتھلی دینی پڑتی ہے. تو پھر یہی ہے. ادھر ریلیجس لیڈر دیکھ لیں, وہاں پیروں نے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی دین کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے, لوگوں کو پیچھے لگایا ہوا ہے, خرافات کو جو ہے وہ دین کے نام پہ جو ہے وہ ناچ گانا اور یہ سب کچھ عام کیا ہوا ہے, شرک کو. تو اس دن کوئی بھی کام نہیں آئے گا. وہ جو فالورز ہیں وہ کہیں گے, جن کی وہ فالوئنگ کرتے تھے, اب تو خیر سوشل میڈیا کے بھی فالورز ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی کون ہے, ٹک ٹاکر بیٹھے ہیں, کیا ہے مطلب. ولا صدیق حمیم, اور اس دن کوئی بھی انسان کا کوئی جگری دوست وہ بھی کام نہیں آئے گا. فلو ان لنا کرہ فنکون من المؤمنین, اگر ہم واپس لوٹ جائیں تو ہم پکے سچے مومن ہو جائیں گے. عمل کریں گے آپ,
اب ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے جن کی باتوں میں ہم آئے تھے، اب بری صحبت میں نہیں رہیں گے۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثر المؤمنین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور بعض جگہوں پہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر ہم ان کو واپس بھیج بھی دیں پھر وہی کام کریں گے، پھر وہی کام کریں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ دوبارہ واپس نہیں بھیجیں گے، اگرچہ وہ حسرت کا اظہار کریں گے کہ ایک موقع اور مل جائے، ایک چانس اور مل جائے، لیکن چانس نہیں ملے گا۔ نیکسٹ آیات میں قوم نوح کا تذکرہ ہے۔ قوم نوح جو ہے، ہم نے بتایا تھا کہ یہ میسوپوٹیمیا کا علاقہ تھا، عراق اور سیریا میں دو دریا بہتے ہیں، دجلہ اور فرات، ان کے درمیان کی یہ پیرل بہتے ہیں دو دریا۔ دنیا میں اکثر مقامات پہ آپ دیکھیں گے دو دریا پیرل بہتے ہیں، جیسے گنگا جمنا ہے، دو دریا ہیں، اسی طرح سے یہ دجلہ اور فرات جو ہے وہ دو دریا ہے۔ تو ان کے درمیان کی زمین بڑی زرخیز تھی، تو پرانے زمانے میں جو قدیم تہذیبیں تھیں وہ دریاؤں اور سمندروں کے کنارے آباد ہوتی تھی، آبادی زیادہ وہیں پہ ہوتی تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی جو قدیم ترین جو تہذیب ہے، انسانی تہذیب، تو وہاں میسوپوٹیمیا کا علاقہ وہ کہلاتا ہے، وہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ مبعوث ہوئی۔ تو اب قوم کے لوگوں نے کہا انؤمن لک واتبعک الارذلون، اے نوح ہم آپ پہ کیسے ایمان لے کے آئیں، آپ کی پیروی کرنے والے تو ہمارے رذیل اور حقیر لوگ ہیں، یہی اعتراض کرتے تھے۔ اور ہوتا یہی ہے، نبی کے اوپر ایمان لانے والے شروع میں غریب لوگ ہوتے ہیں، مسکین لوگ ہوتے ہیں، جو کھاتے پیتے ہیں، عیاش پرست طبقہ ہے، اسے تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ غریب آدمی چلے غربت کی وجہ سے آزمائش میں ہوتا ہے تو وہ اس کا دل نرم ہوتا ہے آزمائش کی وجہ سے، تو دل جب نرم ہوتا ہے تو واعظ اور نصیحت جو ہے وہ اس کے اوپر اثر کرتی ہے۔ امیر اس کا دل سخت ہوتا ہے، عام طور پہ سب کی بات نہیں کر رہے، تو وہ عموماً نبیوں کی دعوت کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اب بھی دیکھ لیں، کوئی تھوڑا بہت دین آپ کو نظر آ رہا ہے گراؤنڈ لیول پہ، تو وہ غربا میں، غریبوں میں، جس کے پاس کوئی تھوڑی بہت اقتدار ہے، اختیار ہے، پاور ہے، اتھارٹی ہے، کوئی بھی ہے، سرکاری اختیار ہے، اس نے تو اتھ مچائی ہوئی ہے، ظلم کا جو ہے وہ بازار گرم کر رکھا ہے۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بھئی جو میرے پیروکار ہیں، فالوورز ہیں، مجھے اس سے کیا غرض کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، کوئی لوہار ہے یا جلاحہ ہے، کوئی درزی ہے، میرا اس سے کیا غرض ہے، مجھے تو یہ پتہ ہے کہ وہ مومن ہے۔ ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، اگر تمہارے اندر شعور ہے تو اللہ نے ان کا حساب لینا ہے، تم ان کی کیوں جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وما انا بطارد المؤمنین، اگر وہ ایسے ہیں بھی تو میں انہیں اپنے پاس سے دھتکارنے والا نہیں ہوں، مطلب تمہیں اپنے پاس بٹھانے کے لیے میں ان کو دھتکار دوں، ہے کہ تمہیں پروٹوکول چاہیے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ جی یہ غریب آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم اس لیے نہیں آ سکتے، اگر میں ان کو اٹھا دوں تو تم آ کے بیٹھ بھی جاؤ، تمہیں تو فائدہ کوئی نہیں ہونا، تم تو اپنی اسی عیاشی میں موج مستی میں تم نے لگے رہنا ہے۔ تو میں ان غریبوں کو اس وجہ سے دھتکارنے والا نہیں ہوں کہ ان کا پیشہ جو ہے وہ جو ہے ایسا ہے کہ جس کو تم حقیر پیشہ سمجھتے ہو، ویسے تو پیشہ کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لیکن وہ سمجھتے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، یہ جو ہے نا ایک نقشہ، یہ جو ایک میپ ہے، یہ ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ دکھا رہے ہیں اس کو اسکرین پہ۔ یہ جو پٹی ہے اس کو ریڈ سی کہتے ہیں، بحیرہ احمر جو ہے، یہ نیچے یمن ہے، یہاں جو ہے یہ یمن کا جو علاقہ تھا، اس کے ساتھ یہ حضر موت کا علاقہ ہے۔ تو حضر موت کے علاقے میں جو ہے یہ قوم عاد تھی جو قوم نوح کے بعد آئی تھی۔ یہ نیچے دیکھیں، یہ حدیدہ کا علاقہ ہے، یہ صنعاء کے قریب جو ہے، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے اس کا علاقہ ہے۔ یہ اوپر ہم چلے جائیں تو یہ طائف ہے اور اس کے ساتھ یہ مکہ ہے، یہ ساحل کے ساتھ ساتھ یہ شہر ہیں، یہ طائف ہے، پھر مکہ ہے، پھر اوپر ادھر سائڈ پہ مدینہ ہے، پھر اوپر جا کے تبوک، یہاں پہ قوم سمود تھی تبوک کے پاس، اور ادھر اوپر چلے جائیں پھر یہ عراق ہے، اور نیچے یہ بصرہ ہے، یہاں پہ یہ میسوپوٹیمیا کا علاقہ ہے، بصرہ کے قریب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی، یہاں پہ اور کا علاقہ تھا، بصرہ سے تھوڑا سا اوپر کر کے اور کا شہر تھا، پھر اس سے اوپر جو ہے وہ آپ ادھر چلے جائیں عراق میں اوپر کی طرف تو وہاں نینوا کی بستی تھی، اور پھر جو ہے نا وہ یہاں پہ درمیان میں جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا علاقہ تھا۔ تو جتنے بھی نبی تھے، یہ عراق ہو گیا، ادھر نیچے آ جائیں، یہ سارا سعودی عرب کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اوپر جو ہے وہ سیریا، یہ یروشلم ہے، شام ہے، پھر یہ اسرائیل ہے، فلسطین ہے، یہ پیچھے جو ہے وہ شرم الشیخ، اور یہ نیچے ایجپٹ ہے۔ تو یہ ایجپٹ ہو گیا، یہ سیریا ہو گیا، یہاں پہ قومیں جو ہے وہ موسیٰ تھی، ہاں، پھر ان کو لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر لے کے آئے، پھر اسی طرح سے جو ہے وہ یروشلم کے اندر یعنی فلسطین میں کئی نبیوں کے جو ہے وہ مدفون ہیں۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک پٹی ہے پوری نا، ساحلی پٹی، یہ نیچے جو ہے ادھر نبی آتے رہے، یہ یمن والی سائڈ پہ، اوپر نبی آتے رہے عراق والی سائڈ پہ، پھر آخری جو نبوت ملی ہے وہ یہ سینٹر میں ملی ہے۔ تو یہ گویا کہ جتنا علاقہ تھا، یہ شروع کی جو بڑی بڑی تہذیبیں تھیں ان کا یہ مرکز تھا، بڑی بڑی تہذیبیں، قوم نوح
قوم ابراہیم، ٹھیک ہے، وہ ادھر ایجپٹ بھی آپ نے دیکھ لیا، اور اسی طرح سے پھر قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب. ہاں اس کے بعد بھی کچھ تہذیبیں پیدا ہوئی ہیں تو وہ بعد میں آئی ہیں. جیسے پیچھے جو ایران ہے نا، یہ ایران میں بھی جو ہے وہ سائرس دی گریٹ آیا تھا. سائرس دی گریٹ وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کا بھی ذوالقرنین کے حیثیت سے قرآن نے تذکرہ کیا ہے. تو دنیا جو متمدن دنیا تھی، متمدن دنیا، وہی اصل میں نبوت کا سینٹر اور مرکز رہی ہے. یعنی جہاں پاپولیشن بہت زیادہ تھی، بڑی بڑی تہذیبیں پیدا ہوئی، وہاں ہی اکثر و بیشتر نبی آتے رہے. دوسرے علاقوں میں بھی آتے رہے جہاں آبادیاں کم تھیں، نو ڈاؤٹ وہاں پہ بھی آتے رہے، لیکن بیسیکلی یہاں پہ یہ کریڈل آف سویلائزیشن تھا، یہ عراق، اور پھر اس سے آگے جو ہے نا وہ تہذیبیں نکلی ہیں اور قریب قریب علاقوں میں جو ہے وہ پھیلی ہیں، اور یہاں جو ہے وہ نبوت کا سینٹر رہا ہے. اور آخر تک جو ہے وہ آخری نبی بھی جو ہے وہ یہاں پہ مکہ کے اندر ہی جو ہے وہ مبعوث کیے گئے. تو یہ ساحلی پٹی تھی، قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ یہاں یمن سے قافلے چلتے تھے، یہاں ساحل کے قریب قریب، یہ مکہ اور مکہ سے پھر مدینہ اور پھر آگے تبوک سے گزرتی اوپر شام تک جاتے تھے. تو مکہ سے جو قافلے چلتے تھے قریش کے، یہ اوپر شام کی طرف بھی جاتے تھے اور نیچے یمن کی طرف بھی آتے تھے، اور ادھر اس کو کراس کر کے ایتھوپیا میں بھی جاتے تھے، اور ادھر سے جو ہے وہ مکہ سے سیدھا اس کو کراس کر کے آگے ایران کی طرف بھی جاتے تھے. یعنی چاروں طرف جاتے تھے اہل مکہ. اس طرح سے یہ ایک سینٹر پوائنٹ بھی بن جاتا تھا. اور جیسے ہمارے یہاں جی ٹی روڈ موٹر وے ہے، تو یہ جو ساحلی پٹی تھی یہ ایک طرح سے موٹر وے یا آپ جی ٹی روڈ کہہ لیں، ایک بہت بڑی تجارتی شاہراہ تھی جو یمن اور سیریا، یہ جو بڑی بڑی قدیم سلطنتیں تھیں. اور سلیمان السلام کے زمانے میں بھی دیکھیں نا، ملکہ سبا کہاں پہ تھی؟ ملکہ سبا یہاں نیچے یمن کی طرف تھی. وہ ایک بہت بڑی تہذیب تھی، تمدن تھا. تو اس کا تذکرہ ہمیں یہاں پر ہی ملتا ہے. اس کے بعد یہ ایک اور نقشہ ہے جس میں ہم میسوپوٹامیہ کا جو ہے وہ علاقہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ یوفریٹس اور ٹائگرس، دجلہ اور فرات، دو جو دریا بحریں ہیں، یہ دیکھیں، یہ موصل اور اس کے ساتھ نینوا کی بستی، یہ نیچے جو ہے وہ نجف، اور یہ اور کا شہر ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ مبعوث ہوئے تھے کہا جاتا ہے، اور نیچے جو ہے وہ بصرہ ہے. تو یہ نیچے پرشین گلف ہے، یہ ساتھ میں سیریا ہے، اور اوپر جو ہے وہ یہ نیچے عراق ہے. تو یہ جو ہے اس نقشے کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو نبی جن کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے اس کو ہم بہت ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ان نبیوں کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا. ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ متمدن دنیا جو قدیم انسانی تاریخ ہے اس میں زیادہ جو پاپولیشن تھی وہ اس علاقے میں تھی، تو اس لیے نبی یہاں پر بھیجے گئے. اور بڑی بڑی جو تہذیبیں تھیں، یعنی اپنی قوت کے اعتبار سے جو سپر پاورز تھیں، وہ جن تہذیبوں نے غلبہ حاصل کر لیا تھا ان کی طرف نبی بھیجے گئے، تو وہ بھی اسی علاقے میں تھی. باقی علاقوں میں انسان تھوڑے بہت پھیل گئے تھے، ان کی طرف بھی نبی آتے رہے، لیکن ان کا زیادہ تذکرہ جو ہے وہ قرآن نے نہیں کیا. ہاں قرآن نے اتنا تبصرہ کر دیا، بہت سارے نبی ان کا ہم نے ذکر کیا، کچھ نبیوں کو ہم نے بیان نہیں کیا. نیکسٹ آیات میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے. قوم نوح کے بعد جب ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا، وہ ایمان نہیں لے کے آئے، 950 سال تک کے عرصے تک حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بچے کچھ لوگ جو ہے ان کو اللہ نے بچا لیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ قوم ہود، ایک بڑی قوم جو ہے وہ تیار ہوئی، اور یہ نیچے یمن کے ساتھ حضر موت کا جو علاقہ تھا کہا جاتا ہے، وہاں احقاف قرآن نے جو ہے اس کا تذکرہ کیا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے احقاف میں جو ہے ریت کے ٹیلوں میں جو ہے وہ اپنی قوم کے لوگوں کو ڈرایا. کہا تبنون بکل رین آیتن تعبسون، کیا تم ہر اونچی جو ہے وہ جگہ کے اوپر، ٹیلوں کے اوپر جو ہے وہ محلات تعمیر کرتے ہو، ایک نشانی کے طور پہ. آج بھی دیکھیں آثار قدیمہ آپ کو ایسے مل جاتے ہیں، اونچی اونچی جو پہاڑ کی چوٹیوں کے اوپر قلعے تعمیر کی ہوئی ہیں. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور ایسے محلات بناتے ہو، ایسے پختہ گھر بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ ان میں رہنا ہے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم پکڑتے ہو تو زبردست پکڑتے ہو. پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. تو نبی کی دعوت جو ہے وہ دو نقطوں کے گرد گھومتی تھی، ایک اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے، اور میری اطاعت کرو. تو دیکھو ایک بندہ اللہ سے ڈر رہا ہے، نبی کی اطاعت کر رہا ہے، بس کافی ہے. اب ہم اس کو ماپنے کے لیے اور کیا معیارات بنائے ہیں؟ مطلب اس کے اسلام، اس کے ایمان کو ماپنے کے لیے یہ دو معیارات ہی کافی ہیں. بھئی اللہ سے ڈرنے والا ہے اور نبی کی اطاعت کرنے والا ہے، بس یہ دو موٹے موٹے معیارات کافی ہیں. تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب دعوت دی تو انہیں یہی کہا کہ مطلب کن کاموں میں، ابس کاموں میں جو ہے وہ تم پڑے ہو، ایسے شاندار محلات تعمیر کرتے ہو اونچی اونچی جگہوں کے اوپر، اور ایسے مضبوط قلعے تعمیر کرتے ہو جیسے ہمیشہ تم نے رہنا ہے، اور جب کسی قوم کو پکڑتے ہو تو بڑی زبردست پکڑ جو ہے وہ پکڑتے ہو. لیکن یہ دیکھو کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، اللہ کے مقابلے میں تم کچھ بھی نہیں ہو. کیونکہ بہت لحیم اور شحیم تھے. مطلب قرآن نے تبصرہ کیا نا کہ جب ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تو ایسے گرے جیسے کھجور کے تنے ہوں، وہ لمبے قد والے تھے یہ.
اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو جو ہے وہ دعوت دیتے رہے، تو نبیوں نے آ کے محنت کی ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہم نے بھی محنت کرنی ہے۔ اکثر نبیوں کو ہم دیکھیں گے کہ ان کی قومیں ایمان نہیں لے کے آئیں اور ان کی قوموں کو صفحہ ہستی سے جو ہے وہ مٹا دیا کہ نبیوں نے ان کے خلاف بد دعائیں بھی کی ہیں۔ تو ایسا ہی ہے کہ آپ محنت کریں، محنت کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں ان کی ہدایت کے لیے۔ جب دیکھیں کہ بس ٹھیک ہے کہ ہمارے دائی بھی جو ہے وہ محنت کر کر کے جب تھک جائیں گے، اپنی جان ماریں گے، تو اگر جو ہے وہ کوئی چینج اور تبدیلی نہیں آئے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو مٹا کے کوئی اچھے لوگ پیدا کر دیں گے، اس طرح سے تبدیلی آ جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ محنت تو کریں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور دعوت دیتی ہوئی کیا کہا؟ تترکون فیما ہاؤنا آمینین، ہے مطلب جو تم نے گھر بنائے ہیں تمہارا کیا خیال ہے؟ ہمیشہ اس میں امن و سکون سے رہتے رہو گے، باغات میں، چشموں میں، اپنی کھیتیوں میں، اور تمہارے کھجور کے درخت جن کے خوشے تہ در تہ ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے ہو۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ، مطلب بڑے تکلف کے ساتھ جو ہے پہاڑوں کو تراش کے جو ہے وہ تم گھر بناتے ہو، پہاڑوں کے اندر گھر بناتے تھے۔ تو قوم سمود کے آج بھی دیکھیں آپ کو ان کے آثار نظر آتے ہیں۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ جب انہوں نے تفہیم القرآن لکھی تو انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ مختلف سعودی عرب کے اندر اور اسی طرح سے مختلف عرب کے علاقوں میں جا کے وزٹ کیا، اور انہوں نے علاقوں کی تفسیریں ڈالی ہیں، یعنی ان علاقوں کی یا ان مقامات کی یا آثار قدیمہ کی جنہیں ہم آرکیالوجیکل سائٹس کہتے ہیں، ان کی تصاویر ڈالی ہیں، جن کے بارے میں یہ اسٹڈیز کہتی ہیں کہ جی یہ فلاں قوم کا مسکن تھا یا فلاں قوم کا جو ہے وہ رہنے کی جگہ تھی۔ تو اس میں پہاڑوں کی اندر بنے ہوئے گھر آپ کو نظر آتے ہیں۔ اب تو ویڈیوز بھی آپ کو مل جاتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، بہت سارے لوگ ان جگہوں کو جا کے ڈسکور کرتے ہیں، ان پہ ویڈیوز بناتے ہیں، ڈاکومنٹریز بناتے ہیں۔ تو پچھلی قومیں آج بالکل جو ہے وہ آپ کو نظر ہی نہیں آتی، کھنڈرات ہیں، کوئی وہاں سے گزرتا ہی نہیں ہے، یا لوگ جاتے بھی ہے تو عبرت کے لیے یا پکنک کے لیے یا اپنی معلومات میں اضافہ کے لیے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، قومیں بالکل تباہ ہو جاتی ہیں، صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتی۔ تو تہذیبوں کے عروج و زوال کا اصل سبب یہی ہے، ایمانی پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو جو اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ کھڑی ہوتی ہیں وہ تہذیبیں باقی رہ جاتی ہیں، باقی صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہیں، بھلے کتنا ہی عروج کیوں نہ حاصل کر لیں۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام، تو حضرت لوط علیہ السلام نے بھی کیا کیا؟ اپنے وقت کا جو سب سے بڑا منکر تھا اس کو چیلنج کیا، اور نبیوں کی دعوت میں یہ چیز آپ کو نظر آئے گی، اپنے وقت کا سب سے بڑا منکر اس کو چیلنج کرتے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں سب سے بڑا منکر کیا تھا؟ ہومو سیکشولیٹی۔ تو انہوں نے یہی تنقید کی، اتأتون الذکران من العالمین، کیا مردوں کے پاس آتے ہو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، اور جہان والوں میں تم ہی ایسے ہو بدبخت جو یہ کام کرتے ہو، اور اللہ نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو تم چھوڑ دیتے ہو، ان سے اپنی خواہش پوری نہیں کرتے، جو فطری طریقہ ہے وہ نہیں کرتے، جس سے نسل انسانی بھی جاری ہو، کو فائدہ بھی ہو، ہومو سیکشولیٹی میں پڑ گیا۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں جو فطری نہیں ہے، فطری ہوتا تو سارے لوگوں کو رغبت ہوتی، لوگوں کو تو کراہت آتی ہے۔ میجورٹی کی بات کریں تو اب کسی کی فطرت مسخ ہو گئی ہو یا اس نے اپنی فطرت کو ہی مسخ کر ڈالا تو اب آپ کیا کہیں، اس کو تو رغبت ہونی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، بل انتم قوم عادون، تم حد سے بڑی ہوئی قوم ہو، سرکش قوم ہو۔ تو ہومو سیکشولیٹی جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، اور اس کی سزا بھی وہی ہے جو کہ زنا کی سزا ہے۔ اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے 100 کوڑے، اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر اس کے لیے تو رجم کی سزا ہے، سٹون ٹو ڈیتھ۔ اگر وہ یہ کام کرے گا شادی کی صورت میں، اس کے پاس جو ہے وہ اپنی خواہش پوری کرنے کا ایک ذریعہ تو موجود ہے، اس کو چھوڑ کے اس نے خاندان کے ادارے کو تباہ کرنا چاہ، فساد برپا کرنا چاہ۔ تو اسی طرح سے جو ریپ کی سزا ہے، ریپ کی سزا بھی یہی ہے، جسے ہم زنا بالجبر کہتے ہیں، اس کی سزا بھی صرف زنا کی سزا نہیں ہے۔ اگر تو میوچل کنسنٹ سے زنا ہو رہا ہے ٹھیک ہے، اس کی سزا تو 100 کوڑے ہے میوچل کنسنٹ سے، لیکن اگر کسی کے ساتھ زبردستی کی ہے، زبردستی زنا کی ہے کسی عورت کے ساتھ، کسی مرد کے ساتھ، تو پھر وہ ریپ ہے، ریپ کا کیس ہے، اس میں پھر جو ہے وہ یہ سزا ہے، یا تو سٹون ٹو ڈیتھ ہے اگر تو وہ شادی شدہ ہے، اگر شادی شدہ نہیں بھی ہے اور ریپ کیا ہے تو پھر بھی اس کی سزا کیا ہے؟ ہرابہ کی سزا ہے، کیونکہ اس نے زمین کے اندر جو ہے وہ دہشت پھیلائی ہے، اور کہا گیا کہ جو زمین میں دہشت پھیلائے تو ان کو کیا کرو، ان کو جو ہے وہ بھوکا پیاسا ٹانگ دو، ان کو صلیب دے دو، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دو۔ تو بہت سخت سزائیں قرآن نے رکھی ہیں۔ کیوں رکھی ہیں؟ قرآن فساد کے دروازے بند کرنا چاہتا ہے، یہ جتنے اعمال ہیں یہ فساد کے دروازے کھولتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نسل انسانی کی حفاظت چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ انسان اپنی خواہش پوری نہ کرے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ خواہش پوری کرنے کا ایک ضابطہ ہونا چاہیے. اچھا، اسلامی ضابطوں سے تنگ پڑتے ہیں جی، اسلامی پابندیاں یہ وہ شریعت پابندیوں کا نام ہے. وہ جو تم نے اپنے قانون بنا کے نافذ کر رکھے ہیں وہ پابندیاں نہیں ہیں کیا؟ مین میڈ لاز، وہ پابندیاں نہیں ہیں. یعنی دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جو بغیر قانون کے چل رہا ہو؟ کوئی ایسی سوسائٹی؟ تو وہ جو ہزاروں قانون بنا کے اپنے اوپر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں ان کو کیوں نہیں ختم کرتے؟ ان کے خلاف کیوں نہیں جدوجہد کرتے کہ یہ پابندیاں کس خوشی میں لاد رکھی ہیں؟ وہ کیوں لاد رکھی ہیں؟ وہ کیا سب کو پسند ہے؟ سب سے رائے لی ہے تم نے ہر قانون کے بارے میں کہ یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اس پہ کنسنسس ہوا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو بھائی کوئی بھی سوسائٹی ہے، کسی ضابطے کا اس کو پابند بناؤ گے تو تبھی تو چلے گی. تو تمہارے ضابطے کا کیوں پابند بنے سوسائٹی ہماری؟ اس کریٹر کے ضابطے کا کیوں نہ بنے کہ جس نے پیدا کیا ہے؟ یعنی تم کہتے ہو خدا کے قانون کا پابند نہ بناؤ، اپنے قانون کا بھلے پابند بنا دو. اس کا جواز ہے، اس کی لاجک موجود ہے. یہ تو کامن سینس کے خلاف ہے. اگر انسان کے قانون کا پابند انسان کو بنایا جا سکتا ہے تو خدا کے قانون کا بلا بنایا جا سکتا ہے. تو شریعت کی یہ پابندیاں سوسائٹی کی بہتری کے لیے، انسان کی ویلفیئر کے لیے. اگر انسان اس میں غور کرے، آبجیکٹیو آف شریعہ کا جو سبجیکٹ ہے اس کو اگر ہم اسٹڈی کریں تو ایک ایک قانون جو شریعہ کا ہے اس کے بارے میں تفصیلی بحث ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، سوشلی، اکنامکلی، پولیٹیکلی، اسپرچولی اس کے کیا فوائد، مینٹلی، سائیکولوجیکلی اس کے کیا فوائد ہیں. اس پہ بہت ریسرچ ورک موجود ہے. اور آپ کا مین میڈ لا تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اس میں 2 فائدے ہیں تو 4 نقصانات ہوتے ہیں اگر وہ شریعہ کے مقابلے میں ہے. نیکسٹ آیات میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی جو آپ دعوت تھی اس کو بیان کیا گیا. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کیونکہ ان کی قوم میں سب سے بڑا منکر کیا تھا؟ ماپ تول میں کمی کرتے تھے. تو کہا گیا کہ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، ماپ کو پورا رکھو، تھوڑا کر کے مت تولو. وزنوا بالقسطاس المستقیم، سیدھی ڈنڈی کے ساتھ تولو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں کے لیے ان کی چیزیں کم مت کرو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد مت برپا کرو. اپنے اس عمل کے ذریعے زمین میں تم فساد برپا کر رہے ہو. وہی بات، یہ فسادی عمل ہے. ماپ تول میں جو ہے وہ کمی کرنا، ٹھیک ہے، یا ملاوٹ کرنا، یہ فسادی عمل ہے، فسادی عمل ہے. جیسے دیکھیں کہ گھروں کے اندر جو ہے وہ کارخانے لگائے ہیں، ان ہائیجینک فوڈ جو ہے وہ بنا کے بیچی جا رہے ہیں. کتنی اموات ہو جاتی ہیں. 80% میڈیکل ڈاکٹرز کہتے ہیں جو بیماریاں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو گھروں کے اندر کارخانے لگے ہیں، فوڈ کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں گھروں کے اندر. جو گھروں کے اندر لوگوں نے جو ہے وہ پیپسی کی بوتلیں بنا کے بیچ رہے ہیں، گندا پانی جو ہے وہ پیپسی کے نام پہ، اور گندے جو ہے وہ فوڈ کلر جو ہے وہ اس کے اندر ملا کے، اور اسی طرح جو ہے وہ دودھ کے نام پہ جو ہے وہ کیمیکلز گول گول کے جو ہے وہ بیچی جا رہے ہیں. اس سے کینسر، ہیپاٹائٹس، یہ بیماریاں نہ پیدا ہوں تو کیا پیدا ہوں. تو اکثر و بیشتر جو فساد ہے وہ تو انسان نے اپنے اعمال سے پیدا کیا ہے. ملاوٹ کرے گا تو فساد نہیں برپا ہوگا چیزوں کے اندر. مرچوں کے اندر جو ہے وہ اینٹ پیس کے ملا دے گا تو فساد نہیں برپا ہوگا. ہر چیز کے اندر تو انسان نے ملاوٹ کر دی ہے، ہر چیز میں ملاوٹ کر دی ہے. اب وہ انسانی صحت کے لیے مضر ہے تو وہ انسان بیمار ہوں گے، بیماریاں بڑھیں گی، معاشرہ جو ہے وہ معذور ہوگا، اپاہج پیدا ہوں گے. ساری بیماریاں تو انسانوں نے پیدا کی ہیں. 80% ہمارے لائف سٹائل نے پیدا کی ہیں. ہمارے ہاں جو فوڈ اتھارٹی والے ہوتے ہیں وہ بس اکثر و بیشتر کیا ہے وہ اپنی رشوت لے کے جو ہے وہ اپنا کام چلا رہے ہیں، جو مرضی کرتے رہو. بس پولیس والے ہیں سب ان کے ناک کے نیچے جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے، بس ان کو منتھلی کچھ نہ کچھ جا رہا ہوتا ہے. بس سب سسٹم جو ہے وہ کولیپس ہونے کے قریب ہے، گرانے کے لیے لگا ہے، فساد برپا کرنے کے لیے لگا ہے یہ سارا سسٹم. تو وہی جو پچھلی قومیں جو ہے وہ فساد برپا کرنے میں لگی ہیں. اور نبی یہی دعوت دیتا تھا، یہی بتاتا تھا کہ ہاں، اور یہی کام علماء کا ہے، علماء کا یہی کام ہے. یہ بتائیں یہ سارے منکرات یہ کس طرح سے سوسائٹی میں فساد برپا کر رہے ہیں. یہ اصل میں کام کرنے کا، ان منکرات کے خاتمے کے لیے مہم چلائے. وہ پرسنلی لوگ جو کر رہے ہیں خیر وہ بھی بتائیں لوگوں کو کہ آپ یہ صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. لیکن اصل تو یہ ہے، اس نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے سارا سسٹم کولیپس ہونے کے قریب ہے. اور ظلم کا ایسا بازار جو ہے وہ گرم ہے کہ آخرت تو کیا، اب تو دنیا بھی جو ہے وہ لوگوں کو نہیں مل رہی. یورپ میں کم از کم یہ تو ہے کہ انہوں نے اپنے اخلاق کو کچھ بہتر کر کے کوئی دنیا تو لوگوں کی بنا دی، بھلے آخرت نہ صحیح. نیکسٹ آیات میں جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاہن اور شاعر ہونے کی نفی کی گئی ہے. کیونکہ
مشرکین مکہ جو الزامات لگاتے تھے ان میں یہ بھی الزام تھا کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو کلام ہے یہ شاعری ہے، پوئٹری ہے، جیسے کوئی شاعر شعر کہتا ہے اسی طرح آپ بھی یہ شعر کہہ رہے ہیں اور آپ ایک شاعر ہیں، اور یہ آپ کا اپنا کلام ہے، یہ کوئی ورڈ آف گاڈ نہیں ہے، یہ قرآن مجید، یہ کوئی خدائی کلام نہیں ہے۔ تو کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیں، کیا تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس کے اوپر اترتے ہیں؟ میرے بارے میں کہہ رہے ہو کہ شیطان مجھے یہ کلام وحی کرتے ہیں؟ تو میں تمہیں بتاتا ہوں، تنزل علی کل افاک نسیم، ہر جھوٹے اور گناہ گار کے اوپر شیطان اترتا ہے، شیطان جھوٹے کے پاس آتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا کہ نبوت ملنے سے پہلے صادق اور امین معروف تھے، خود وہ لوگ کہتے تھے جو جان کے دشمن ہو گئے تھے، اور اس کے بعد بھی کہتے تھے، نبوت کے بعد بھی کہتے تھے کہ آپ جھوٹ نہیں بول رہے، آپ سچ کہتے ہیں، آپ سچے ہیں۔ تو صادق اور امین کے نام سے آپ معروف تھے۔ ہاں ایک بندہ اس کی پچھلی لائف ایک جھوٹی کسی لائف ہے، جھوٹا ہے، وہ اپنی باتوں کے اندر جھوٹا ہے، جیسے غلام احمد قادیانی ہمارے یہاں بہت ساری باتوں میں ان کا جھوٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا، ان کے ماضی کے بھی، اور ان کے مطلب فوش گوئی اور گالیاں دینا اپنے مخالف لوگوں کو۔ تو اب نبی تو ایسا نہیں ہوتا، اخلاق کے اتنے جو ہے وہ گھٹیا معیار پہ نہیں ہوتا، نبی کا اخلاق بہت بلند ہوتا ہے، وہ فوش گوئی سے، وہ بد کلامی سے، وہ جھوٹ سے بہت دور ہوتا ہے، وہ گناہ سے بہت دور ہوتا ہے۔ تو وہ تو جھوٹے کے اوپر اترتے ہیں شیاطین۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ایسی نہیں ہے، تمہارے سامنے ہے، 40 سال انہوں نے تمہارے درمیان گزارے ہیں، مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، تو وہ جھوٹوں کو وہی کرتے ہیں، جھوٹے جو نبی ہوتے ہیں ان کو وہ شیاطین ضرور وہی کرتے ہیں۔ والشعراء یتبعهم الغاوون، ہاں اب دوسری طرف بات کرتے ہو شعراء کی، تو شعراء کے پیچھے چلنے والے کون ہیں؟ گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور نبی کے ساتھ چلنے والے کون لوگ ہیں؟ سمجھدار، ٹیلنٹ، معاشرے میں بہترین لوگ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، بہترین ٹیلنٹ قریش کا آپ وسلم کے ساتھ تھا، ہر ایج کے لوگ، حضرت خالد بن ولید جیسے سپہ سالار، حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے سپہ سالار، حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے تاجر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسے تاجر، حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے جو ہے وہ شجاع اور بہادر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے معاملہ فہم، سوجھ بوجھ اور بصیرت رکھنے والے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے وفادار۔ ایسی ایسی صفات ہمیں نظر آتی ہیں ایک ایک صحابی کے اندر۔ حضرت ابو ہریرہ جیسے جو ہے وہ علم کا جذبہ رکھنے والے، حضرت انس رضی اللہ عنہ جیسے خادم، خدمت گزار، ایسے ایسے جو ہے وہ آپ وسلم کے ساتھی تھے۔ حضرت معاذ بن جبل جیسے جو ہے وہ فقیہ، حضرت ابی بن کعب جیسے جو ہے وہ قاری قرآن۔ تو بہت چنی ہوئی لوگ تھے۔ شاعروں کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ انہیں جیسے الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، شاعروں کو تم دیکھتے ہو ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، غزل ایک بات سے شروع کرتے ہیں، ختم کسی اور بات پہ کرتے ہیں، دنیا جہاں کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ قرآن کو کبھی پڑھو، وہ ایک میسیج ہے، ایک میسیج ہے، ایک مربوط کلام ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ردم ہے، ایک موسیقیت ہے، غنا ہے، پڑھتے ہیں لطف آتا ہے۔ قاریوں نے پڑھا ہے، جیسے دیکھیں بہترین قاری سید سعید مصری، اور اسی طرح سے جو ہے وہ جو ہے وہ منشاوی جو ہیں، صدیق منشاوی، سورہ یوسف جس طرح سے انہوں نے پڑھی ہے آپ کبھی سنیں۔ اسی طرح اور بڑے اچھے اچھے قاری ہیں، حرم کے قراء ہیں، سعد الغامدی ہیں، اور اسی طرح سے اور عرب کے قراء ہیں، ان کو سنیں، حرم کے قراء کو سنیں، مصری قراء کو سنیں، انسان کو حظ آتا ہے، معلوم ہوتا ہے بہت خوبصورت کلام ہے، شاعری تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے۔ لیکن شاعر تو ایک ہر جگہ بھٹکتے پھرتے ہیں، اور دوسرا وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ شاعر علامہ اقبال علیہ الرحمہ جیسے اتنے بڑے شاعر، لیکن عملی اعتبار سے نہیں، عملی اعتبار سے وہ خود بھی کہتے ہیں، علامہ اقبال نے اپنے اوپر خود ہی یہ تبصرہ کیا ہے کہ علامہ اقبال بڑا بڑبولا ہے، باتوں سے جو ہے وہ دل کو موہ لیتا ہے، لیکن عمل جو ہے اس میں اس طرح سے نہیں ہے، کردار کا جو ہے وہ غازی اس طرح سے نہیں بن سکا جس طرح سے وہ گفتار کا غازی ہے۔ تو یہ معاملات ہیں۔ شاعر تو ایسے ہوتے ہیں، جتنے بڑے بڑے شاعر دیکھیں، بڑے لیڈرز ہوتے ہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اللہ کے رسول لیڈر تھے، اصل میں ایک تبدیلی لے کے آئے، ایک اکیلے انسان کھڑے ہوئے ہیں جزیرہ نما عرب میں، اتنی بڑی تبدیلی لے کے آئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاپ 100 پرسنالٹیز کے اوپر جو پروفیسر مائیکل ہارٹ، جو یہودی تھا، پروفیسر تھا، اس نے جو کتاب لکھی کہ تاریخ انسانی کی 100 عظیم ترین شخصیات، اس میں سب سے پہلے نمبر پہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ اگرچہ کرسچینٹی
یعنی عیسائیت میں لوگ زیادہ ہیں، یعنی کہا جاتا ہے کہ کوئی 2 ارب سے زیادہ عیسائی ہیں، اور مسلمان کیا ہیں 1.99 بلین، یعنی 2 ارب سے کم ہیں مسلمان، اور وہ کوئی 2 ارب سے زیادہ ہیں، 2.4 بلین ہے تقریباً عیسائی۔ لیکن اس کے باوجود اس نے کہ کرسچین جو ہے وہ مسلمانوں سے زیادہ ہیں، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے نمبر پہ رکھا۔ کیوں؟ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں واضح نصیحت تو ہے، لیکن جو جامعیت ہمیں نظر آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ حضرت عیسیٰ نے تو شادی نہیں کی، اللہ کے رسول نے شادیاں بھی کی، بھرپور فیملی لائف گزاری، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اسٹیٹس مین نہیں تھے، یعنی نبی اور پیغمبر تو تھے، بہت اچھے وائز تھے، اتنی بڑی فالوئنگ پیدا کر لی، لیکن اسٹیٹس مین یعنی انہوں نے کوئی ریاست نہیں چلائی، کسی ریاست کے سربراہ نہیں تھے۔ اللہ کے رسول نے ایک اسٹیٹ کھڑی کر دی ہے اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر، تو اس نے 5 اعتبارات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی، اگرچہ وہ خود یہودی تھا، اور آپ وسلم کو جو ہے وہ ٹاپ پرسنالٹی کے طور پہ رکھا۔ تو یہ ہے کہ آپ وسلم جیسی لیڈر کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کے 100 بہترین لیڈرز نکالے، سب سے بہترین لیڈرانہ صلاحیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، شاعروں میں یہ کہاں ہوتی ہیں؟ تو بالکل نکمے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ وہ شاعر ہے؟ نیکسٹ سورہ عنکبوت۔ سورہ عنکبوت بھی مکی صورت ہے، وہی مکی صورتوں والے مضامین ہیں، توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے۔ تو شروع میں جو ہے وہ آخرت کا بیان ہو رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت کو سامنے نہیں رکھتے اپنے عمل میں، آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، ہم ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیتے ہیں تو وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ تو برے اعمال جو ہے وہ ان کے لیے خوبصورت بنا دیے جاتے ہیں۔ آخرت سامنے نہ ہو نا، آخرت سامنے نہ ہو، یعنی آخرت انسان کا اگر مقصود نہ بنے، الٹیمیٹ گول نہ بنے، ہر معاملے میں وہ آخرت کو دیکھ کے جو ہے وہ دنیا نہ گزارے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے برے اعمال اس کے لیے مزین ہو جاتے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں بس شیطان اس کو اس کی تعویل سجا دیتا ہے، بڑا اچھا کام کر رہے ہو، ٹھیک ہے بس سوئے رہو، لگے رہو۔ لیکن جو بندہ جو ہے وہ اپنے ویژن میں آخرت کو جگہ دیتا ہے، آخرت کو مقام دیتا ہے، اس کا ویژن جو ہے وہ آخرہ اورینٹڈ ہوتا ہے، تو اس کو شیطان جو ہے وہ بہکاوا نہیں دے سکتا، وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا، باقی آ جاتے ہیں۔ نیکسٹ آیات میں ملکہ سبا کے قصے کا بیان ہے۔ ملکہ سبا ابھی جو بات ہوئی تھی پیچھے، ہم نے ایک میپ بھی دیکھا تھا کہ نیچے یمن کی طرف بہت بڑی سلطنت تھی، تو اس میں وہ ملکہ تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اوپر جو ہے وہ شمال کی جانب تھے، یہ نیچے جنوب کی طرف تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ایک جاسوس تھا یعنی ہدہد، حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ جنات پہ بھی تھی، پرندوں پہ بھی تھی، حشرات الارض پہ بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑی سلطنت عطا کی تھی، جانوروں کی بولیاں اللہ نے ان کو سجا دی تھی، ہوا جو ان کے لیے مسخر تھی، ان کا تخت ہوا میں اڑتا پھرتا تھا، جنات ان کے قابو میں دے دیے گئے تھے، وہ ان سے کام لیتے تھے۔ تو ان کے جاسوس ہدہد نے آ کے ان کو خبر دی کہ اس طرح سے وہ شمال میں جو ہے وہ سلطنت ہے یمن کے اندر، اور ان کی ایک ملکہ ہے، اور وہ سورج کو جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں، اور اس ملکہ کا ایک بہت بڑا تخت ہے، اور وہ ملکہ جو ہے وہ ان کے اوپر حکومت کرتی ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ تو وہ ہدہد بیان کرنے لگا حضرت سلیمان علیہ السلام سے، جب وہ واپس آیا تو ان کو خبر دیے کہ میں نے دیکھا اس ملکہ کو، اس قوم کو، کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ سورج سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ صحیح بات ہے، سب سے زیادہ تو آپ کو فائدہ دینے والا تو سورج ہے، آپ مزار کو سجدہ کیے جا رہے ہو، قبر کو سجدہ کیے جا رہے ہو، تو سجدہ کرنا ہے تو سورج کو سجدہ کرو، جو آپ کی فصلیں جو ہے وہ پکا رہا ہے۔ مطلب اگر یہ لاجک ہی دینی ہے کہ آپ کو فائدہ پہنچتا ہے، تو فائدہ تو آپ کو سورج سے پہنچ رہا ہے، آپ کی فصلیں بھی پکا رہا ہے، آپ کی بارشیں بھی جو ہے اسی کے سبب سے ہو رہی ہیں۔ تو اگر سجدہ ہوتا تو پھر سورج کو پہلے ہوتا ہے قبر کے بجائے۔ صاحب قبر سے آپ کو کیا پہنچنا ہے؟ جو آپ کو سورج سے پہنچ رہا ہے، صاحب قبر سے تو کچھ بھی نہیں، ساری دنیا کے جو ہے وہ قبروں میں جو پڑے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے آپ کو کوئی اتنا نہیں پہنچ سکتا جتنا ایک سورج سے آپ کو فائدہ اس انسانیت کو پہنچا۔ ایک دن سورج نہ نکلے، مجھے بتائیں 24 گھنٹے کی رات ہو جائے تو انسان کی کیا کیفیت ہو جائے، تو وہ سورج کو سجدہ کر رہے تھے۔ پرانے زمانے میں لوگوں نے اسی طرح سے جو ہے وہ سمجھا چیزوں کو، جس کو دیکھا اچھا ہے اس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، اس کی عبادت شروع کر دی۔ چاند سے فائدہ ہو رہا ہے، چاند کی عبادت شروع کر دی، اچھا رات کو ستارے کام میں آتے ہیں، رستہ دیکھ پاتے ہیں، ستاروں کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہ انسان کا معاملہ ایسی ہے، ستی سا ذہن ہے۔
وزین لهم الشیطان اعمالهم، تو شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا. پھر شیطان بھی مزین کر دیتا ہے نا، جسٹیفائی کر دیتا ہے. اچھا تم اس کی عبادت اس لیے کر رہے ہو، اس لیے کر رہے ہو، اس کی یہ وجہ ہے، اس کی یہ وجہ ہے، جسٹیفائی کر دیتا ہے. شرک کو شیطان جسٹیفائی کرتا ہے، آپ کو اس کی دلیل سجا دیتا ہے، اور یہ بہت خطرناک سچویشن ہوتی ہے. یہاں پھر آپ جو ہے نا ایک مواحد سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. میرے پاس بھی تو دلیل ہے. نہیں، وہ سلطان مبین نہیں ہوتی، سلطان مبین کبھی بھی نہیں ہوتی. تو حدود جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ ملکہ سبا کے بارے میں خبر لے کر آیا. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کی طرف دوبارہ جو ہے وہ بھیجا خط دے کے، کہ انہیں کہو کہ وہ مطیع اور فرما بردار ہو کر آ جائیں، ورنہ تو ہم ان کے بارے میں لشکر کشی کریں گے. تو پھر وہ ملکہ نے جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ مشورہ کیا اور وہ مطیع اور فرما بردار ہو کر آ گئے. نیکسٹ آیات میں ایک اور واقعے کا تذکرہ ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے حدود کو خط دے کے بھیجا کہ ان کو کہو کہ وہ ہمارے پاس آ جائیں، فرما برداری اختیار کر لیں، اسلام میں داخل ہو جائیں. تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا، اس میں جنات بھی تھے اور انسان بھی تھے، کہ ملکہ سبا کا جو تخت ہے وہ کوئی اس کے یہاں آنے سے پہلے ہمارے پاس لے آئے. تو قرآن میں بیان ہے کہ قال عفریت من الجن انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک، کہ ایک جن نے کہا جو بہت بڑا جن تھا کہ آپ کے یہاں دربار سے اٹھنے سے پہلے میں آپ کے پاس لے آؤں گا. لیکن ایک اور شخص تھا، قرآن نے کہا کہ عندہ علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا علم تھا. اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے پاس لے آؤں گا، اور پلک جھپکی نہیں تھی. تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پڑا تھا وہ تخت ملکہ سبا کا، ہزاروں کلومیٹر دور سے آ گیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے اوپر تبصرہ کیا کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. یعنی وہ اس میں نہیں پڑے کہ یہ کیسے آ گیا، اب ہمارے یہاں کیا جی وہ علم تلاش کرو. قرآن کا انداز کیا ہوتا ہے بھئی، اس پہ شکر کرو. کسی کو اللہ نے وہ علم دے دیا سو دے دیا، ٹھیک ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں بھی کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ قرآن اگر ہم نازل کر دیتے کسی پہاڑ کے اوپر تو وہ ریزہ ریزہ ہو کے اللہ کی خشیت کی وجہ سے پھٹ جاتا. اسی طرح قرآن ایک اور جگہ پہ کہا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، کہ اگر اس قرآن کے ذریعے سے جو ہے وہ پہاڑ چلا دیے جاتے، یعنی پہاڑ چل سکتے ہیں تبھی تو کہا کہ پہاڑ چلا دیے جاتے، اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے، یا اس قرآن کے ذریعے سے مردے جو ہے وہ گفتگو کرے. تو اب یہ بات ہے کہ اللہ کے کلام میں اثر تو ہے، لیکن وہ علم اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دے دیں، اس کو نواز دیں. لیکن ہمیں اس کی کھوج میں لگنے کا حکم نہیں دیا گیا. ہمیں یہ ہے کہ جو ظاہری کتاب کا علم ہے بس اس کو آپ پریکٹس کرو. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی کیا کیا، اس کی کھوج میں نہیں لگے. اس بندے کے پاس کتاب کا علم تھا، اس وقت کتاب تورات تھی، تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا کہ ھذا من فضل ربی. یہ بھی نہیں کہا کہ اس بندے کا کمال ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اسے وہ علم دیا. اور اللہ نے میری آزمائش کی ہے آشکر ام اکفر، کہ میں شکر کرتا ہوں یا میں ناقدری کرتا ہوں. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، یعنی یہ تو نہیں کہتا کہ یہ میں اور میرے جو حواری ہیں یہ ان کا علم ہے، نہیں، اللہ کی طرف سے دیا ہوا، اس کا شکر گزار بننا ہے. اگر میں نے ایسا کہا تو میں ناقدری کروں گا. اب ایسے ہی ہے جیسے کوئی سائنسٹسٹ ہے لیب میں لگا ہوا ہے، بھائی اللہ نے اس کے اوپر چیزیں کھولی ہیں، اللہ نے کھولی ہیں. اور یقین مانے سائنس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، اکثر و بیشتر چیزیں تجربہ کسی چیز کا کر رہے ہوتے تھے، انوینشن کوئی ہو جاتی تھی تو اللہ ہی کھول رہا تھا. یعنی ڈھونڈنے کچھ جاتے تھے جیسے واسکو ڈے گاما، اور مل کچھ جاتا تھا. یہ معاملات ہوئی ہیں ہمارے ساتھ، دریافت کچھ کرنے جاتے ہیں نکل کچھ آتا ہے. تو اللہ نے دی ہے، وہ انسان کی چاندی لگ جاتی ہے کہ انسان نے یہ کیا ہے. انسان تو جس کے لیے کوشش کر رہا ہوتا تھا وہ نکلتا نہیں تھا، کوئی اور علم اللہ تعالیٰ دے دیتے تھے. سائنس کا اکثر علم تو اسی طرح سے دریافت ہوئی ہے. اللہ کا دیا ہوا علم ہے، صحیح بات ہی، اللہ کا دیا ہوا علم ہے، اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو. ٹھیک ہے تمہاری محنت ہے، لیکن پھر بھی اس کی نسبت اللہ کی طرف کرو. اللہ نے نہ کھولا ہوتا تو وہ نہ کھلتا. فإنما یشکر لنفسہ، جو کوئی شکر کرتا ہے تو اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، یعنی آخرت میں اسے یہ شکر کام آئے گا. اور جو ناشکری کرتا ہے اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ کرو، پھر دیکھ لیں گے. نیکسٹ آیات میں پھر وہی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے 9 سرداروں کا بیان ہے.
تو قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 سردار تھے. 9 رات قرآن نے کہا 9 لوگ تھے، بڑے بڑے چودھری وڈیرے کہہ لیں. یفسدون فی الارض، یہ زمین میں فساد برپا کرتے تھے. ولا یصلحون، اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے. تو انہوں نے جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت سے جو ہے وہ تنگ آ کے قسمیں اٹھائیں اللہ کی، یعنی گویا کہ اللہ کو مانتے تھے. تقاسموا باللہ، اللہ کی قسمیں اٹھائی تھی، اللہ کو مانتے تھے. لنبیتنہ، کہ رات کو ہم کیا کریں گے، شب خون ماریں گے صالح پہ بھی، وَأَهْلَ، اور ان کے گھر والوں پہ بھی. ثم لنقولن لولیہ، پھر ان کے ولی سے کہیں گے، ما شہدنا مہلک اہلہ، کہ ہم تو وہاں موجود نہیں تھے جب ان کے اوپر شب خون مارا گیا، ہمیں کیا پتہ کس نے مارا ہے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم کہیں گے ہم تو سچ کہہ رہے ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ سازش کی حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی، لیکن اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آ چکا تھا، پوری قوم کو عذاب نے پکڑ لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے احوال اور واقعات کو بیان کرتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا. تو تمہارا بھی نشان نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، دوسری قومیں پیدا ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا ایک سلسلہ سجایا، تم نے اس میں کامیاب ہونا ہے. اللہ نے تمہاری آزمائش لگائی ہے، تم نے اللہ کی آزمائش نہیں کرنی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی ہیں سنی گئی ہمیں ان پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.